سامعین کرام، آپ سن رہی ہیں ایک جذباتی اردو اور جاسوسی کہانی جس کا نام ہے شناخت۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 8 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ بریگیڈیئر سہنا کو قندھار کے بھارتی قونصلیٹ میں اس سانحے سے آگاہی ہوئی۔ اس کے سامنے تباہ شدہ کیمپ کی مکمل رپورٹ جو اس کے ماتحتوں نے 3 گھنٹوں میں تیار کر لی تھی موجود تھی، جس کے مطابق اس کیمپ میں موجود 228 دہشت گردوں میں سے 22 زخمی اور 16 زندہ بچے تھے، باقی سب مارے گئے تھے۔ حملہ آوروں نے اتنی تیز اور بھرپور کارروائی کی تھی جس نے سب کو بوکھلا کر رکھ دیا۔ حملہ کرنے والوں کو شاید اس کیمپ کا نقشہ ازبر تھا۔ انہیں اس بات کا بھی علم تھا کہ کسی حملے کی صورت میں ممکنہ رد عمل کیا ہو سکتا ہے۔ اس بات کی تصدیق بھی ہو گئی تھی کہ کیمپ کی حفاظت کے لیے موجود بھارتی فوجیوں کو حملے کی اطلاع بہرحال مل چکی تھی، لیکن انتہائی طوفانی رات اور بارش نے انہیں کیمپ تک پہنچنے ہی نہیں دیا۔ جب 3 گھنٹے کی شدید جدوجہد کے بعد وہ کیمپ تک پہنچے تو وہاں تباہی، زخمیوں اور کچھ زندہ بچ جانے والوں کے علاوہ کچھ بھی باقی نہیں رہا تھا۔ یہ کمپنی اس پوزیشن میں نہیں تھی کہ حملہ آوروں کا تعاقب کر سکتی، کیونکہ اس علاقے میں 2 کمانڈز کام کر رہی تھیں، ایک تو افغان فوج کی اپنی کمانڈ اور دوسری نیٹو۔ دونوں سے وہ مدد کی درخواست بھی نہیں کر سکتے تھے کیونکہ یہ سارا گورکھ دھندا انہوں نے آف دا ریکارڈ پھیلایا ہوا تھا، اور ان کی ہر ممکن کوشش یہی تھی کہ یہ کیمپ اسی طرح چلتا رہے، گو کہ پاکستانی حکام کی طرف سے امریکہ، نیٹو اور افغانستان کو متعدد بار اس دہشت گردی کیمپ کی اطلاع باضابطہ طور پر دی گئی تھی، اور یہ بھی باور کروایا گیا تھا کہ پاک افغان سرحد پر موجود پاکستانی فورسز پر اس کیمپ سے حملے ترتیب دیے جاتے ہیں، لیکن تینوں نے کبھی اس بات کو تسلیم نہیں کیا تھا، نہ ہی اس شکایت کو کوئی اہمیت دی تھی۔ اس لیے وہ اس کیمپ کی تباہی پر پاکستان سے احتجاج بھی نہیں کر سکتے تھے۔ بریگیڈیئر سہنا کی ایڈوانس ٹیم نے اس بات کی تصدیق انتہائی مستند ذرائع سے کر دی تھی کہ یہ حملہ سرحد پار سے آنے والوں نے کیا ہے۔ ان کے لیے سب سے زیادہ پریشان کن بات یہ تھی کہ ان کا ایک انسٹرکٹر حملہ آور زندہ اٹھا کر لے گئے تھے۔ بریگیڈیئر سہنا نے اس بات کی مکمل تصدیق کر لی تھی کہ متعلقہ انسٹرکٹر پاکستان کے قبضے میں ہے، کیونکہ مرنے والوں میں اس کی لاش نہیں ملی تھی، نہ ہی وہ زخمیوں اور زندہ بچ جانے والوں میں شامل تھا۔ بریگیڈیئر سہنا کے لیے یہ اعصاب شکن خبر تھی۔ اگر اسے پاکستانی کمانڈوز اغوا کر کے لے گئے ہیں تو وہ بری طرح شکنجے میں پھنس جائیں گے۔ عالمی سطح پر بھارت کی بہت سبکی ہوگی، اس لیے خوش آئند بات یہ تھی کہ ملک کیمپ پر حملے کے وقت کیمپ میں موجود نہیں تھا۔ اس کی خوش قسمتی تھی کہ رات قریباً 10 بجے اسے اچانک بریگیڈیئر سہنا نے خصوصی میٹنگ کے لیے ہرات طلب کر لیا تھا، ورنہ شاید وہ بھی آج مارا گیا ہوتا یا پھر پاکستانی اسے اٹھا کر لے جاتے۔ اس نے فوراً خود تمام معاملات کی کمان سنبھالنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اب ایک لمحے کی غفلت بھی اس کے لیے لاحل مسائل کھڑے کر سکتی تھی۔ اس نے فوراً ہی اپنے افغان ساتھیوں سے رابطہ کیا اور اگلے 15 منٹ میں وہ کوئی انتہائی محفوظ مقام پر افغان انٹیلیجنس کے ایک میجر جنرل سے ملاقات کر رہا تھا۔ دونوں نے اب تک ملنے والی اطلاعات کا تجزیہ کیا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ طالبان کی کارروائی نہیں، اتنی منظم اور پیشہ ورانہ اہمیت کی حامل کارروائی صرف پاکستانی کمانڈوز ہی کر سکتے تھے۔ ان کا المیہ یہ تھا کہ وہ پاکستان آرمی کی اس دہشت گردی کا ماتم بھی نہیں کر سکتے تھے۔ عالمی سطح پر یہ انکشاف کہ وہاں دہشت گردوں کی تربیت کا کوئی کیمپ چل رہا تھا ان کے لیے مسائل پیدا کر سکتا تھا۔ اس سے پاکستان کا کیس زیادہ مضبوط ہو جاتا۔ بریگیڈیئر سہنا جانتا تھا کہ امریکن تب تک ان کا ساتھ دیں گے جب تک معاملہ خفیہ رہے گا۔ موجودہ صورتحال میں وہ کسی بھی قسم کی ذمہ داری قبول کرنے سے انکار کر دیں گے۔ ان کے لیے بھارتیوں کی اخلاقی حمایت بھی ممکن نہیں ہوگی، کیونکہ امریکن خود افغانستان سے محفوظ واپسی کے لیے پاکستانی فوج کے محتاج تھے، اور اس مرحلے پر وہ ایسا کوئی بھی تاثر دے کر اپنے معاملات بگاڑنا نہیں چاہتے تھے۔ بریگیڈیئر سہنا نے دل ہی دل میں ISI کو داد دی، جنہوں نے ان کے لیے کوئی بھی راستہ کھلا نہیں چھوڑا تھا۔ اس حیرت انگیز سرپرائز نے را کے اس خصوصی ونگ کے سربراہ کو چاروں شانے چت کر دیا تھا۔ بھارتی فوج کی اس کمپنی نے اب کیمپ کا چارج سنبھال لیا تھا جس کو یہ ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ ان کی مدد کے لیے افغان فوج کی ایک کمپنی بھی کچھ فاصلے پر موجود تھی۔ دونوں کے ماہرین تباہی کا جائزہ لے رہے تھے۔ اس دہشت گردی کیمپ کو پاکستانی حملہ آوروں نے عملاً ملیا میٹ کر کے رکھ دیا تھا۔
چاروں طرف تباہ شدہ بلڈنگیں، اسلحہ، سلگتی آگ اور جلتی لاشیں بکھری تھیں۔ سب سے پہلے انہوں نے حملے میں مارے جانے والے تمام غیر ملکی مجاہدین کا کریا کرم کیا۔ ان کی لاشوں کو ایک جگہ جمع کر کے گہرے گڑھے میں پھینکا اور اس پر کیمیکل پھینک کر اس طرح جلا کر راکھ کر دیا کہ اب ان کا نام و نشان بھی باقی نہیں رہا تھا۔ زخمیوں کو انہوں نے اس ہدایت کے ساتھ ایک خفیہ ہسپتال منتقل کیا کہ ان میں سے جو صحت یاب ہونے کے بعد لڑنے کے قابل رہ جائیں ان کے لیے تو کوشش کی جائے، لیکن جن کے اعضاء ناکارہ ہو گئے ہیں ان سے جان چھڑا لی جائے۔ یہ لنگڑے گدھے ان کے لیے سوائے مسائل پیدا کرنے کے اور کچھ نہیں کر سکتے تھے۔ اس روز شام کو افغان وزیر خارجہ نے ایک ہنگامی پریس کانفرنس میں الزام لگایا کہ آئی ایس آئی کی مدد سے سرحد پار سے آئے حقانی گروپ کے طالبان نے افغانستان میں تعمیرات کے منصوبے میں شامل بھارتی فوج کے انجینئرز اور ٹیکنیشنز کے ایک کیمپ پر حملہ کر کے وہاں موجود افغان اور بھارتی انجینئرز اور ورکرز کو مار ڈالا اور وہ ایک بھارتی انجینئر کو اغوا بھی کر کے لے گئے ہیں۔ انہوں نے اس حملے کو پاکستان کی طرف سے افغانستان کی تعمیر و ترقی میں مصروف بھارتی انجینئرز اور ٹیکنیشنز کو بے رحمی سے قتل اور زخمی کرنے پر امریکہ اور دنیا کی دیگر اقوام سے اپیل کی کہ وہ پاکستان کی سرزنش کریں۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ ایسے گھٹیا اقدامات سے افغان بھارت دوستی میں کوئی فرق نہیں آئے گا، اور امید ظاہر کی کہ بھارتی حکومت کا تعاون افغان عوام کی تعمیر و ترقی میں انہیں حاصل رہے گا۔ اس کانفرنس کے کچھ ہی دیر کے بعد بھارتی وزارت خارجہ کی ایک سیکٹری نے حکومت کا ایک بیان پڑھ کر اخبار نویسوں کو سنایا، جس میں افغانستان کی تعمیر و ترقی کے لیے کام کرنے والے بھارتی ہنرمندوں پر آئی ایس آئی کی مدد سے کیے جانے والے حقانی گروپ کے طالبان کے اس حملے کی شدید مذمت کرتے ہوئے امریکہ اور دنیا کی دیگر اہم طاقتوں سے اپیل کی کہ وہ اس جارحیت کی کھل کر مذمت کریں۔ انہوں نے افغان حکومت سے بھی زیادہ سخت زبان پاکستان کے متعلق استعمال کی تھی۔ بریگیڈیئر سہنا اور ملک زندہ بچ جانے والوں اور زخمیوں کی فہرست کا جائزہ لے رہے تھے۔ انہوں نے اس فہرست کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ ایک حصے میں وہ لوگ شامل تھے جن کو مکمل کلیئرنس دی جا سکتی تھی، یعنی ان پر یہ شک نہیں کیا جا سکتا تھا کہ انہوں نے حملہ آوروں کی معاونت کی ہوگی۔ دوسری فہرست میں وہ لوگ شامل تھے جو گرے تھے، یعنی ان پر شک کیا جا سکتا تھا، اور تیسری فہرست مکمل مشکوک لوگوں کی تھی۔ ان میں مستی خان اور اس کے زندہ بچ جانے والے 2 ساتھی بھی شامل تھے۔ تینوں نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ اس اچانک حملے کے لیے وہ تیار نہیں تھے، نہ ہی انہیں یہ بتایا گیا تھا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے۔ اسلحہ بھی ان کے دسترس میں نہیں تھا۔ وہ اپنی جان بچانے کے لیے حملے کے آغاز میں ہی کیمپ سے نکل کر نزدیکی جنگل میں چھپ گئے تھے، جبکہ ان کے 2 ساتھی کیمپ سے نکلتے ہوئے حملہ آوروں کی گولیوں کی زد میں آ کر مارے جا چکے تھے۔ کیمپ میں پاکستان سے آنے والے یہ 5 آخری دہشت گردوں کا گروپ تھا۔ دونوں ان کے متعلق ہی سر جوڑ کر بیٹھے تھے۔ ملک نے بریگیڈیئر سہنا کو بتایا تھا کہ یہ بیرم خان کے ساتھی ہیں، جن کے متعلق اگر انہوں نے کسی بھی شک و شبے کا اظہار کیا تو وہ اپنا ایک مضبوط حمایتی کھو دیں گے، اور وہ ان حالات میں کم از کم سوات میں خود کو مزید کمزور کرنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتے۔ اس کے باوجود بریگیڈیئر سہنا نے اسے ہدایت کی تھی کہ وہ بیرم خان سے رابطہ کر کے ان کا مکمل بائیو ڈیٹا طلب کرے اور بیرم خان کو اعتماد میں لے کر ان سے متعلق تفتیش بھی مکمل کر کے اسے جلد از جلد پیش کرے۔ اس نے ملک سے کہا تھا کہ بیرم خان کی رپورٹ اور ضمانت آنے تک انہیں جانے کی اجازت نہ دی جائے اور انہیں سخت نگرانی میں رکھا جائے۔ ملک نے اس کی بات سن تو لی تھی، لیکن اس نے اسے زیادہ اہمیت اس لیے نہیں دی تھی کہ وہ بیرم خان کو کسی بھی سطح پر ناراض کر کے اپنے لیے نئی مصیبت کھڑی کرنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اپنی تربیت کے مطابق بریگیڈیئر سہنا کا ہر کسی پر شک کرنا ضروری ہے، لیکن بیرم خان کے گروپ کے علاوہ بھی یہاں لوگ موجود تھے، خصوصاً افغان انٹیلیجنس کی توسط سے جو دہشت گرد بھرتی کیے گئے تھے، جن میں زیادہ تعداد ازبکوں کی تھی۔ وہ اس کے نزدیک زیادہ مشکوک تھے، کیونکہ ان کے 2 ساتھی اس سے پہلے بھی ڈبل کراس کر چکے تھے، جو دراصل اس کیمپ میں ملا عمر کے جاسوسوں کی حیثیت سے کام کر رہے تھے۔ ملک کو آج تک اس سوال کا جواب نہیں ملا تھا کہ آخر ان کا سب سے بڑا دشمن ملا عمر غیر ملکی مجاہدین پر اعتبار کیوں نہیں کرتا۔ اسے حیرانگی ہوتی تھی ملا عمر اس کے کسی کمانڈر نے خصوصاً سینٹرل ایشیا سے آنے والے ان دہشت گردوں کو کبھی لفٹ نہیں کروائی تھی، بلکہ 2-3 اہم واقعات تو ایسے بھی ہوئے جب انہیں ملا عمر کے ساتھیوں نے وارننگ دے کر اپنے زیر تسلط علاقوں سے نکال دیا تھا۔ اب تو حالت یہ تھی کہ ملا عمر اور اس کے کمانڈر کسی عربی مجاہد کو بھی زیادہ اہمیت نہیں دیتے تھے، خصوصاً امریکنوں اور دیگر قابض فوجوں کے خلاف وہ جب بھی کارروائی کرتے
اس میں کسی غیر ملکی مجاہد کو شامل نہیں کرتے تھے۔ شاید ملا عمر نے القاعدہ کو پناہ دے کر ساری دنیا کی جو دشمنی مول لی تھی، اسی سے انہوں نے خاصا سبق سیکھ لیا تھا۔ اب افغان طالبان اپنی کسی بھی کارروائی میں کسی غیر ملکی مجاہد کو شامل نہیں کرتے تھے۔ سینٹرل ایشیا سے آنے والوں کو تو وہ ہمیشہ مشکوک سمجھتے تھے، اسی لیے انہیں افغانستان میں طالبان کے ٹھکانوں کے نزدیک پھٹکنے کی بھی اجازت نہیں تھی۔ جو عربی مجاہدین ان کی پناہ میں آ چکے تھے، صرف انہیں اور ان کی فیملیز کو وہ پناہ گاہیں ضرور فراہم کرتے تھے، کیونکہ ان کے ساتھ افغان طالبان کی رشتہ داریاں بھی قائم ہو چکی تھیں۔ البتہ اپنے آپریشنز میں وہ کسی پر اعتبار نہیں کرتے تھے۔ ملک نے افغانستان میں اور پاکستان کے سرحدی علاقوں میں زندگی کے قریباً 10 سال بسر کیے تھے۔ وہ بھارتی حکومت کے مختلف میٹنگز کے ساتھ مختلف حیثیت میں گزشتہ 10 سال سے منسلک تھا اور بہت قریب سے خصوصاً افغان طالبان کی سرگرمیوں کا جائزہ لیا کرتا تھا۔ اس نے اپنے افسران کو ہمیشہ ایک ہی بات سمجھائی تھی کہ افغان طالبان پر کسی مرحلے پر بھی کوئی اعتبار نہ کریں، نہ ہی ان سے کبھی یہ امید رکھیں کہ وہ بھارتی حکومت سے تعاون کریں گے۔ اس نے اپنے تجربے سے یہ سبق سیکھا تھا کہ ملا عمر کے ساتھی پاکستان آرمی کے خلاف کسی آپریشن میں حصہ نہیں لیتے، نہ ہی وہ پاکستان آرمی سے لڑنے والے پاکستانی طالبان کی مدد کرتے ہیں۔ ملک کو راہ اپنا اثاثہ جانتی تھی۔ اس خطے میں انہیں اس سے زیادہ تجربہ کار آفیسر اور کوئی نہیں دکھائی دیتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ہر نیا آنے والا اعلیٰ افسر اس کے مشوروں پر آنکھیں بند کر کے تحمل کرتا تھا۔ ایک بریگیڈیئر سہنا البتہ ایسا آفیسر تھا جس نے اپنی افسری بہرحال قائم رکھی ہوئی تھی، لیکن اس کی خوشنودی کے لیے ملک بنا بنایا کھیل نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ اگر مستی خان اور اس کے ساتھیوں کو بریگیڈیئر سہنا کے حوالے کر دیا جاتا تو اس کے نتائج راہ کے لیے بہت خطرناک ہوتے۔ ریجا کے لیے زندگی کی یہ سب سے حسین رات تھی۔ ولید کی شکل میں جیسے قدرت نے اس کی ساری زندگی کی ریاضتوں کا ثمر سنبھال کر رکھا ہوا تھا، جو اسے آج مل گیا۔ جب اس کی والدہ نے اچانک اسے ایک روز اس فیصلے سے آگاہ کیا کہ ولید کے والدین نے وسیم کے بجائے اس کی نسبت اپنے چھوٹے بیٹے ولید سے طے کر دی ہے، تو اسے کوئی حیرت نہیں ہوئی۔ اس نے والد کی وفات کے بعد خود کو مکمل قدرت کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا تھا، اور اللہ نے اس کی امیدوں سے بڑھ کر انعام سے اسے نوازا تھا۔ اس نے وسیم کو دیکھا نہیں تھا، صرف اس کی تصویر دیکھی تھی، لیکن ولید کو تو وہ اچھی طرح جاننے لگی تھی۔ 4-5 ملاقاتوں میں ہی وہ اس کی گرویدہ ہو گئی تھی۔ ولید اسے دوسرے نوجوانوں سے بالکل الگ تھلگ دکھائی دیا تھا۔ اسے کبھی کبھی حیرت ہوتی جب ولید اچانک کوئی ایسی بات کہہ دیتا جس کی توقع اس عمر کے نوجوانوں سے نہیں ہوتی تھی۔ ریجا کو مسز سمدانی نے اس فیصلے سے پہلے اعتماد میں لیا تھا۔ انہوں نے بتایا تھا کہ وسیم ان کا بے حد تابع دار بیٹا ہے، لیکن اس نے امریکہ میں والدین سے بغاوت کر کے شادی نہیں کی، بلکہ حالات کے جبر اور اپنی نسبی شرافت کے سامنے سر تسلیم خم کیا ہے۔ اس روز ہمت کر کے وسیم نے اپنے والد سے ساری بات کہہ دی۔ اسے ولید نے کہا تھا کہ بھائی جان، آخر کب تک آپ اسے راز رکھیں گے، اور اس میں ایسا راز ہے بھی کیا؟ جس پر وسیم نے ایک روز ہمت کر کے بہت معافی مانگنے کے بعد سمدانی صاحب کو تمام تفصیلات سے آگاہ کر دیا۔ حیرت انگیز طور پر انہوں نے اس پر غصہ کرنے کے بجائے خوشی کا اظہار کیا۔ انہوں نے اسے شاباش دی اور کہا کہ انہیں اپنے بیٹے سے یہی امید تھی۔ البتہ وہ شادی کے فیصلے سے پہلے والدین کو آگاہ کر دیتا تو انہیں زیادہ خوشی ہوتی۔ وسیم نے سکھ کا لمبا سانس لیا، اس کے دل پر دھرا بوجھ ہٹ گیا، لیکن ابھی تک وہ اپنی ماں سے بات کرنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ پاکستان میں بھی عموماً اپنے مسائل ماں سے پہلے باپ سے ڈسکس کیا کرتا تھا، اور یہ اس کی عادت تھی۔ شاید اس کی وجہ اس کی ماں سے بے پناہ محبت تھی۔ وہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا تھا کہ اس کے کسی بھی عمل سے اس کی ماں کو کوئی تکلیف پہنچے۔ مسز سمدانی اس کی ماں تھی جس نے بڑے بیٹے کی شادی کے لیے دل میں کئی ارمان سجا رکھے تھے۔ اسے اس بات کا دکھ تو ہوا کہ اس کے بیٹے کی شادی ہوئی اور وہ دل کے ارمان بھی نہ نکال سکی، لیکن اس بات کی خوشی بھی ہوئی کہ اس کا گھر بس گیا ہے اور وہ امریکہ میں کم از کم ایک مطمئن زندگی ضرور بسر کر رہا ہے۔ اب دیر مناسب نہیں، میرے خیال سے ریجا کی شادی ہمیں ولید سے فوراً کر دینی چاہیے، انہوں نے کہا۔ تم نے میرے منہ کی بات چھین لی۔ انشاءاللہ کل ہی اس کی والدہ سے ملنے جاتے ہیں، سمدانی صاحب نے فیصلہ کن لہجے میں کہا۔ دونوں اگلے روز ریجا کی والدہ سے ملے، انہیں سب کچھ سچ سچ بتا دیا اور اپنی خواہش بھی، جس پر انہوں نے صرف ایک درخواست کی کہ اب زیادہ انتظار مناسب نہیں۔ اگلے ماہ کی 10 تاریخ وہیں طے پا گئی۔ ولید کو سمدانی صاحب نے فون پر یہ خوشخبری سنائی تھی۔
ولید جسے پہلے ہی سے اس خبر کے لیے تیار کیا گیا تھا، نہ جانے کیوں اسے پہلے روز ہی سے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے قدرت نے ریجا کو ان کا گھر کا راستہ ہی ولید کے لیے دکھایا ہے۔ وسیم کے لیے زندگی کی شاید یہ سب سے بڑی خوشخبری تھی۔ اس نے والدین اور ولید سے مستقل رابطہ رکھا ہوا تھا، لیکن ولید کی شادی میں شرکت کے لیے اس نے اپنی بیوی اور 1.5 سالہ بیٹے نعمان کو بھیجا تھا، جس کی وجہ اس کی ساس کی وفات کے بعد پیدا ہونے والے حالات تھے۔ اس کے رشتہ داروں نے وسیم اور نیلم کو تنگ کرنے کے لیے خواہ مخواہ مقدمے میں الجھا دیا تھا۔ وسیم کے سالے، جن کا حساب کتاب اس کے سسر نے مرنے سے پہلے ہی بے باک کر دیا تھا، اچانک حصے دار بن کر آ گئے تھے، جبکہ دونوں بھائیوں میں سے کوئی ماں اور باپ کے جنازے میں بھی شامل نہیں ہوا تھا۔ مسز وسیم ہما نے بھی قسم کھا لی تھی کہ وہ اپنے والدین کی روحوں کو پرسکون رکھے گی اور انہیں ایک کوڑی بھی نہیں دے گی۔ یہی اس کی ماں کی آخری خواہش تھی۔ ایسی ناخلف اولاد جس نے اس سے سوائے لالچ کے اور کوئی رشتہ رکھا ہی نہیں تھا، اپنے باپ کی میت کو کندھا دینے کے بجائے غنڈہ گردی سے اپنے حصے وصول کرنے آ گئے تھے۔ کسی رحم یا ہمدردی کے مستحق نہیں تھے۔ اس نے نیو یارک کا بہترین وکیل اس کیس کے لیے کر رکھا تھا، جس نے انہیں بتایا تھا کہ اگر وہ وکیل کا تکلف بھی نہ کرتے تب بھی عدالت دوسری تیسری پیشی میں یہ مقدمہ خارج کر دیتی، کیونکہ امریکی عدالتوں میں بہرحال انصاف مل جاتا ہے۔ جو تاریخ ولید کی شادی کے لیے طے ہوئی تھی، اتفاق سے اس سے 1 روز کے بعد عدالت نے انہیں طلب کیا تھا، اور عدالت میں وسیم یا اس کی بیوی میں سے کسی ایک کی حاضری ضروری تھی۔ اس نے والدین کو تاریخ آگے پیچھے کرنے کے لیے اس لیے نہ کہا کہ وہ جانتا تھا ولید کو ان حالات میں چھٹیاں کم ہی مل سکتی تھی۔ یوں بھی وہ ان کے پروگرام پر اثر انداز نہیں ہونا چاہتا تھا۔ ہما اپنے ساتھ ولید اور اس کی بیگم کے لیے بہترین زیورات اور شادی کی ضروریات لے کر آئی تھی۔ اس نے وسیم کی طرف سے خطیر رقم کا چیک ولید کو اس نصیحت کے ساتھ دیا تھا کہ وہ اپنی بڑی بھابھی سے کوئی سوال نہیں کرے گا۔ یہ رقم ان کی توقعات سے بہت زیادہ اور حیران کن تھی، جس سے ولید اور اس کے والدین کو اندازہ ہو گیا کہ قدرت نے ان کے بیٹے کے معاشی مسائل کا تو ہمیشہ کے لیے حل فرما دیا ہے۔ شادی کے 2 دنوں میں درجنوں مرتبہ وسیم نے والدین اور ولید سے بات کی تھی۔ کئی دفعہ اس کی آواز بھر آ جاتی لیکن وہ ضبط کر لیتا۔ آج اس کی زندگی کا سب سے اداس دن تھا۔ وہ اپنے اکلوتے بھائی کی شادی میں شرکت نہیں کر سکا تھا۔ اسے آج سمجھ آئی تھی کہ حالات کا جبر کسے کہتے ہیں۔ زندگی کی تمام تر آسائشوں کے باوجود وہ کچھ دنوں کے لیے پاکستان نہیں جا سکتا تھا۔ اس کا دوست کہا کرتا تھا کہ امریکہ میں خوابوں کی تعبیر تو مل جاتی ہے، لیکن انسان سے اپنا آپ چھن جاتا ہے، وہ آدمی سے روبوٹ بن جاتا ہے، حالات کا تابع، بظاہر خود مختار لیکن مکمل غلام۔ ریجا کے لیے زندگی کا حاصل ولید تھا۔ اسے ولید کی دلہن بن کر ایک بے نام سے فخر اور طمانیت کا احساس ہو رہا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے زندگی نے اس پر نعمتوں کے سارے در وا کر دیے تھے۔ ولید نے اسے پہلی ہی رات اعتماد میں لے کر یہ کہہ دیا تھا کہ زندگی کی جس شاہراہ پر اس نے سفر کا آغاز کیا ہے، اس کی سرخ روئی دلانے والی منزل کا نام شہادت ہے۔ اس نے اپنی بیوی ڈاکٹر ریجا سے کہا تھا کہ اسے ذہنی طور پر کسی بھی بڑی قربانی کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے، کیونکہ اس نے بھی اپنے خامن کے ساتھ ساتھ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھ دیا ہے۔ ریجا نے اس کی توقعات سے بڑھ کر رسپانس دیا تھا۔ اس نے ولید سے کہا تھا کہ اس کا فیصلہ جذباتی نہیں، اس نے سب کچھ جاننے کے بعد سوچ سمجھ کر ولید سے شادی کا فیصلہ کیا ہے، اور وہ اس کی بیوی ہی نہیں، بہترین دوست بھی ہوگی۔ ولید کو بھی پہلی ہی رات اس بات کا یقین ہو گیا تھا کہ اس کے والدین نے اس کے حق میں بہترین فیصلہ دیا ہے۔ سہاگ رات کی صبح پہلا فون اسے وسیم کا ملا تھا، جس نے اسے دعائیں دیتے ہوئے وعدہ کیا تھا کہ وہ پہلی فرصت میں پاکستان آ کر دوبارہ اس کا مکمل ولیمہ کرے گا۔ بھائی جان، ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب آپ کو میرے لیے پاکستان آنا ہی پڑے گا، ولید نے ہنستے ہوئے کہا۔ 10 دن کی چھٹیاں گزار کر وہ اپنی یونٹ میں واپس لوٹ گیا۔ ایک تمغہ بصالت اس کے سینے پر سج چکا تھا، لیکن اسے کسی بڑے اعزاز کے لیے قدرت نے منتخب کر لیا تھا۔ یونٹ نے اس کے اعزاز میں خصوصی کھانا دیا تھا۔ اس کے ساتھی ایمرجنسی کی وجہ سے اس کی شادی میں شرکت نہیں کر سکے تھے، لیکن یہاں انہوں نے اپنے دل کے ارمان جیسے تیسے نکال ہی لیے۔ انہوں نے نہ صرف جی بھر کے گایا بجایا، بلکہ ولید کو بھی فٹ بال کی طرح فضا میں اچھال کر اپنی روایت پوری کی۔ تیسرے روز وہ وزیرستان میں خصوصی مہم پر جا رہے تھے۔ اس مرتبہ بھی کیپٹن ولید کو ایک انتہائی خطرناک علاقے میں آپریشن کے لیے منتخب کیا گیا۔ ایسے اسپیشل آپریشن فوج کے ایک خصوصی کمانڈ کے تحت کیے جاتے ہیں، جن میں پاکستان کی تینوں مسلح افواج کے افسر اور جوان مل کر جوائنٹ آپریشن کرتے تھے۔
ملک کے لیے اس وقت بریگیڈیئر سہنا سے مستی خان بہرحال زیادہ اہمیت رکھتا تھا۔ وہ بیرم خان کو مستقبل کا بہترین ہتھیار سمجھ کر اس کی ہر ممکن حفاظت کرنا چاہتا تھا۔ اسے علم تھا کہ مقامی قبائل میں غیر ملکی طالبان کے خلاف نفرت اور غصہ جنم لینے لگا ہے۔ مقامی طالبان کا تعلق تو بہرحال ان کے اپنے علاقوں سے تھا، وہ ہم نسل اور ہم زبان بھی تھے، اس لیے ان کی دھونس دھاندلی تو وہ برداشت کر سکتے تھے، لیکن ان غیر ملکیوں کو وہ اپنے سروں پر سوار نہیں کر سکتے تھے۔ جہاد کا بھوت تو اب سب کے سر سے اتر چکا تھا، اور وہ جان گئے تھے کہ جہاد کی آڑ میں یہاں صرف اور صرف فساد پھیلایا جا رہا ہے۔ مقامی علماء جو پہلے دبی دبی زبان میں انہیں برا بھلا اور ان کی شریعت کو غلط کہا کرتے تھے، اب کھل کر انہیں دہشت گرد اور غلط کہہ رہے تھے۔ طالبان نے انہیں راہ راست پر لانے کے لیے ہر ممکن اقدام کیا تھا، جس میں ان کی ٹارگٹ کلنگ، خودکش حملوں کے ذریعے ہلاکت اور دیگر گھناؤنے اقدامات شامل تھے۔ لیکن جب سے مساجد میں ان ظالموں نے دھماکے کر کے نمازیوں کو شہید کرنے اور پھر جنازوں میں دھماکے کر کے اپنی دہشت بٹھانے کی کوشش کی تھی، تب سے ان کے خلاف نفرت میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ ملک نے گو کہ یہ اندازہ کر لیا تھا کہ طالبان نے بڑی چالاکی سے اس عوامی نفرت کا رخ غیر ملکی طالبان کی طرف کر دیا ہے، جنہیں وہ خود کچھ کہنے یا ان کے خلاف کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ اس بات کا انہیں بخوبی اندازہ تھا کہ ملکی اور غیر ملکی مال غنیمت میں یہ خواہ مخواہ کے حصے دار بن گئے ہیں، لیکن القاعدہ جو ایک طرح ان کی ماں کی حیثیت رکھتی تھی، اس کو ناراض کرنے کا خطرہ وہ مول نہیں لے سکتے تھے، اور یہ غیر ملکی طالبان اس القاعدہ کی پیشکش تھے۔ انہیں طالبان تک پہنچانے کے لیے راہ نے بڑی شاندار حکمت عملی بنائی تھی۔ تاجکستان، ازبکستان اور آذربائیجان کے ان طالبان کو جن میں زیادہ تعداد ان مفرور ملزموں کی تھی جو اپنی اپنی حکومتوں کو دہشت گردی میں مطلوب تھے، راہ کے شاطر ایجنٹ گھیر گھار کر تاجکستان میں موجود انڈین ایئر فورس کے اس خصوصی مرکز تک پہنچا دیا کرتے تھے جو بھارتی اور تاجکستانی حکومت کے باہمی معاہدے کے تحت قائم کیا گیا تھا۔ یہ اڈہ اصل میں دراصل اس گھناؤنی بین الاقوامی چال کا حصہ تھا جس کے تحت پاکستان اور چین کو کمزور کر کے اس خطے میں پاکستان اور چین دشمن قوتوں کے ہاتھ مضبوط کرنا مقصود تھا۔ تاجکستان میں موجود بھارتی ایئر فورس کے اس اڈے میں، جہاں ایک معاہدے کے تحت تاجک حکومت مداخلت نہیں کر سکتی تھی، راہ کے خصوصی ونگ RSS نے ایسا تقریبی مرکز قائم کیا ہوا تھا جہاں ان مفرور ملزموں کو تربیت دے کر افغانستان میں القاعدہ کے کیمپوں تک پہنچایا جا سکتا تھا۔ کہیں انہیں اعتماد میں لے کر اور کہیں دھوکے سے لے کر کام ہو رہا تھا۔ القاعدہ انہیں پاکستانی سرحدی علاقوں میں امریکہ کے حلیف پاکستان کے خلاف کارروائیوں کے لیے استعمال کرتی تھی۔ مقامی طالبان کو خوش کرنے کے لیے ان طالبان کی کمانڈ ان کو سونپ دی جاتی تھی، لیکن مقامی طالبان کمانڈر بھی یہ بات اب اچھی طرح سمجھنے لگے تھے کہ ان لوگوں کو خصوصی مشن کے لیے تیار کر کے یہاں بھیجا گیا ہے، اور جب بھی انہیں کوئی ایسا خصوصی مشن سونپا جاتا، اس کی طالبان کو کانوں کان ہوا بھی نہیں لگنے دی جاتی، کیونکہ ان کے آقاؤں کو اس بات کا علم ہوتا ہے کہ طالبان میں بھی پاکستانی انٹیلیجنس کے لوگ انڈر کور کام کر رہے ہیں، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان خصوصی کارروائیوں کی کسی کو کانوں کان بھی ہوا لگے۔ یہ غیر ملکی طالبان پاکستان آرمی کی دفاعی اور حساس تنصیبات کو ہی نشانہ بنایا کرتے تھے۔ تاجکستان کے بھارتی ایئر فورس کے بیس پر راہ نے انہیں بطور خاص پاکستان کے ہوائی اڈوں پر حملہ کرنے کی تربیت دی تھی۔ راہ اور اس کے شیطان ساتھی اداروں نے پاکستان ایئر فورس اور اس کے بعد سویلین ایئرپورٹس کو نشانہ بنانے کا ٹارگٹ دیا تھا۔ راہ نے انہیں بطور خاص پاکستان ایئر فورس اور نیوی کے پاس موجود سرویلنس طیاروں سے متعلق آگاہی دی تھی اور انہیں ٹارگٹ کرنے کا مشن سونپا تھا۔ وہ اپنی دانست میں ایسی شیطانی حرکات سے پاکستان ایئر فورس اور نیوی کے فضائی اور سمندری نگرانی کے نظام کو تباہ کر کے مطلوبہ نتائج حاصل کرنا چاہتے تھے۔ ملک جانتا تھا کہ جب سے غیر ملکی طالبان نے کراچی کے نیول ایئر بیس پر بزدلانہ حملہ کیا ہے، مقامی قبائل میں ان کے خلاف نفرت شدت اختیار کرنے لگی ہے۔ یہی لوگ پاکستان میں موجود غیر ملکی، خصوصاً چینی انجینئرز کے اغوا کی وارداتوں میں ملوث تھے۔ اس خطرے کے پیش نظر ان کے آقاؤں نے انہیں افغانستان میں موجود اپنے محفوظ مراکز میں منتقل کرنا شروع کر دیا تھا۔ خصوصاً ان کے کمانڈرز کو محفوظ ٹھکانوں پر پہنچا دیا جاتا اور مشن کے لیے ہی یہ پاکستانی علاقے میں آتے تھے۔ کچھ عرصہ پہلے تک شیلدر روف ہی ملک کا خصوصی ایجنٹ تھا، لیکن مقامی فضا کو اس کے خلاف ہوتا دیکھ کر اب اس نے بیرم خان کو شیلدر روف کا متبادل بنا دیا تھا اور اس کے گروپ کو مضبوط کر رہا تھا۔ مستی خان کے متعلق اسے یہی بتایا گیا تھا
کہ وہ بیرم خان کا خاص آدمی ہے۔ اس نے بڑی خاموشی اور ہوشیاری سے مستی خان اور اس کے ساتھیوں کو راتوں رات سرحد پار پہنچا دیا۔ اب وہ خود کو بریگیڈیئر سہنا کے سامنے پیشی کے لیے ذہنی طور پر تیار کر رہا تھا۔ رات 1 پہر بیت چکی تھی جب کیپٹن ولید اور اس کے 4 ساتھی اپنی کمین گاہ سے نکلے۔ کیپٹن ولید اور ان کے حوالدار فیاض نے نائٹ گوگلز گلے میں ڈال رکھی تھیں۔ باقی تینوں کمانڈوز نے معمول کے ہتھیار اٹھا رکھے تھے۔ ان سب کا تعلق کیپٹن ولید کی یونٹ سے تھا اور وہ ایک خصوصی مشن پر جنوبی وزیرستان کے اس انتہائی دشوار گزار پہاڑی راستے پر سفر کر رہے تھے۔ ان کی منزل اپنے عارضی ہیڈ کوارٹر سے قریباً 2 کلومیٹر دور تھی۔ اس راستے سے سپاہی بوستان بخوبی آگاہ تھا۔ ولید اور اس کے ساتھیوں نے بھی اسے ازبر کر لیا تھا۔ انہیں ازبک دہشت گرد کمانڈر سلیمانی کے ٹھکانے پر حملہ کر کے اس کے قبضے میں موجود 2 غیر ملکی انجینئرز کو رہا کروا کر بحفاظت واپس لانا تھا۔ انہیں 1 روز پہلے اس علاقے میں ایک ترقیاتی پروجیکٹ پر کام کرتے ہوئے اغوا کیا گیا تھا اور انٹیلیجنس نے بروقت کارروائی کر کے نہ صرف اغوا کاروں کے افغانستان کی طرف فرار کے راستے بند کر دیے تھے، بلکہ یہ مصدقہ اطلاع بھی اپنے ذرائع سے حاصل کر لی تھی کہ وہ سلیمانی کی تحویل میں ہیں۔ اطلاع ملتے ہی سیکٹر کمانڈر نے باہر صورت انجینئرز کو بحفاظت دہشت گردوں کے چنگل سے نکال کر واپس لانے کے احکامات جاری کیے تھے اور اس مہم کی کمان کیپٹن ولید کو اس کی سابقہ شاندار خدمات کے عوض سونپی گئی تھی۔ کیپٹن ولید کو یہ بریفنگ دے دی گئی تھی کہ اس ٹھکانے سے ملحق پہاڑی گاؤں میں انٹیلیجنس کے خصوصی کمانڈوز عام لباس میں پہلے سے پہنچا دیے گئے ہیں، جو کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں دہشت گردوں کے نہ صرف فرار کو ناممکن بنائیں گے بلکہ کیپٹن ولید کی مدد بھی کریں گے۔ کیپٹن ولید کو وہ خصوصی فریکوینسی دے دی گئی تھی جس کے ذریعے وہ ان سے رابطہ کر سکتا تھا۔ ان کی کارروائی کا آغاز ہونے کے فوراً بعد بریوو ٹیم کو ان کی کور دینے اور کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے لیفٹیننٹ شیر دل کی کمان میں تیار بیٹھی تھی۔ اس میں 10 جوان موجود تھے۔ کیپٹن ولید نے اپنی ٹیم کی تعداد مختصر رکھنے کی خود درخواست کی تھی، جبکہ انٹیلیجنس رپورٹس کے مطابق سلیمانی کے ٹھکانے پر 15-20 دہشت گرد ہمہ وقت موجود رہتے تھے۔ ان لوگوں نے کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں اس علاقے میں موجود اپنے دیگر دہشت گرد ساتھیوں کی مدد کا انتظام بھی کر رکھا تھا۔ ان لوگوں نے اس پیچدار، کٹھن اور دشوار گزار علاقے میں اپنے خفیہ ٹھکانے بنائے ہوئے تھے، جہاں عام حالات میں کسی کی رسائی بھی ممکن نہیں تھی۔ یہ لوگ خاصے تربیت یافتہ اور ایسی دہشت گرد کارروائیوں کے ماہر تھے۔ اپنی گھڑیوں کی سوئیاں آپس میں ملانے اور دعا کرنے کے بعد کیپٹن ولید اور اس کے ساتھیوں نے اللہ کی عظمت کی دل ہی دل میں گواہی دے کر اپنے سفر کا آغاز کیا اور پہلے سے طے شدہ منصوبے کے مطابق ٹھیک 25 منٹ کے بعد دہشت گردوں کے ٹھکانے تک پہنچ گئے۔ یہ ایک غار نما اڈا تھا جو پہاڑی سلسلے کے درمیان ایک سرنگ میں بنایا گیا تھا۔ پہاڑیوں پر درختوں اور جھاڑیوں کی بہتات سے دن میں بھی اس طرف نظر آنا ممکن نہیں تھا۔ یہ سب انتہائی پیشہ ور اور اپنے کام میں مہارت رکھنے والے کمانڈوز تھے جو اس سے پہلے بھی ایسی مہمات انجام دے چکے تھے۔ انہیں درختوں کے جھنڈ اور جھاڑیوں میں سے گزر کر اونچائی سے نیچے کی سمت جانا اور دہشت گردوں کو اچانک سرپرائز دے کر ان پر نہ صرف قابو پانا تھا بلکہ اس بات کا خصوصی اہتمام بھی کرنا تھا کہ یہاں موجود دونوں انجینئرز کو کوئی گزند نہ پہنچے۔ ٹارگٹ ایریا میں پہنچنے پر کیپٹن ولید نے اشارے سے ان کی ترتیب بنائی۔ اپنے 2 ساتھیوں کو حوالدار فیاض کی کمانڈ میں اس نے لائٹ مشین گنز کے ساتھ مخصوص پوزیشن پر بٹھا دیا اور خود نائک بوستان کے ساتھ جو ان کی یونٹ کا انتہائی پھرتیلا اور بلا کا دلیر کمانڈو تھا اس مقام کی طرف بڑھا جہاں ان کو انٹیلیجنس کی طرف سے ملی اطلاعات کے مطابق دونوں انجینئرز کو رکھا گیا تھا۔ دونوں چیتے کی طرح چوکس اور بلی کی طرح پنجوں کے بل بغیر آواز پیدا کیے پہاڑی ٹیلے سے نیچے اتر رہے تھے۔ 2-3 منٹ کے بعد ولید رک کر اپنی نائٹ گوگل کے ذریعے صورتحال کا جائزہ لے لیتا۔ جلد ہی اسے وہ دہشت گرد دکھائی دے گئے جو رات کے اس پہر شاید یہاں گارڈز کے فرائض انجام دے رہے تھے۔ ولید نے مڑ کر نائک بوستان کو 2 انگلیوں اور ہاتھ کے اشارے سے دشمن کی پوزیشنیں بتا دیں، جس کے بعد اس نے گوگلز بوستان کی طرف بڑھا دی، جس نے ایک نظر سامنے کا جائزہ لینے کے بعد گوگل کیپٹن ولید کی طرف واپس لوٹا دی اور وہ خود ہاتھ کے مخصوص اشارے کے بعد اس پوزیشن کی طرف چلا گیا جہاں سے وہ اپنی سائلنسر لگی گن کے ساتھ انہیں نشانہ بنا سکتا تھا۔ کیپٹن ولید نے اسے ہاتھ کے اشاروں سے مخصوص ہدایات دی اور خود دوسرے دہشت گرد کو نشانہ بنانے کی پوزیشن لینے لگا۔ اس نے سائلنسر لگی گن سے دہشت گرد کو نشانے پر رکھا ہوا تھا
اور اب اسے نائک بوستان کے ایکشن کا انتظار تھا۔ نائک بوستان، جس کا شمار اپنی یونٹ کے بہترین نشانہ بازوں میں ہوتا تھا، ٹارگٹ دہشت گرد سے بمشکل 20 گز دور پہنچ کر اپنی گن پوزیشن کرنے لگا۔ اس کی گن میں نصب نائٹ ویژن نے سامنے کا منظر نمایاں کر دیا تھا۔ اچانک ہی دھوئیں کی بدبو نے اس کا دماغ چکرا کر رکھ دیا۔ یہ چرس کے اس سگریٹ کے دھوئیں کی بدبو تھی جو ابھی اس کے ٹارگٹ نے سلگا کر ایک لمبا کش لیا تھا، اور ہوا کا رخ نائک بوستان کی طرف ہونے کی وجہ سے دھوئیں کی بدبو اس تک پہنچی تھی۔ اپنے سر کو جھٹک کر اس نے خود کو نارمل کیا۔ اس کا ٹارگٹ اپنے گن ایک طرف رکھ کر ایک بڑے پتھر پر بیٹھ کر چرس کے سگریٹ کے لمبے لمبے کش لے رہا تھا۔ نائک بوستان نے اس کے سر کو اس طرح اپنے نشانے پر لیا تھا جیسے وہ فائرنگ رینج میں سفید گتے پر بنے کالے رنگ کے گول دائرے کو نشانہ بنایا کرتا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس کی ٹریگر پر جمی انگلی حرکت میں آئی۔ جدید ترین گن سے نکلی انتہائی خطرناک گولی نے اسے آواز نکالنے کی مہلت بھی نہ دی۔ اس کا بھیجا پھٹ گیا اور زمین پر گرنے سے پہلے مزید 2 گولیاں اس کے سینے اور پیٹ میں لگی تھی۔ اتنی مہارت اور تیزی سے فائرنگ کرنا نائک بوستان کا ہی کمال تھا۔ کیپٹن ولید نے اپنی گوگل سے دہشت گرد کو الٹ کر گرتے ہوئے دیکھا، اور اگلے ہی لمحے اس کی سائلنسر لگی گن سے یکے بعد دیگرے نکلنے والی 4 گولیوں نے دوسرے دہشت گرد گارڈ کو اپنے انجام تک پہنچا دیا، جو اپنے دوسرے ساتھی کی طرح ایک پتھر پر بیٹھ کر چرس کا سگریٹ تیار کر رہا تھا۔ اس نے چرس کی گولی ہاتھ پر رکھ کر ماچس کی تیلی سے اسے جلا کر ولید کے لیے خاصی آسانی پیدا کر دی تھی۔ دونوں اپنی جگہ مستعد ہو کر بیٹھ رہے، انہیں رد عمل کا انتظار تھا۔ 3-4 منٹ کے اعصاب شکن انتظار کے بعد بھی جب دوسری طرف کوئی ہلچل نہ ہوئی تو ولید نے اپنی قمیض کے کالر سے بندھے بمشکل 1 انچ کے مائک میں گو کہا، اور اس کے چاروں ساتھی ٹارگٹ ایریا کی طرف بڑھنے لگے۔ ان لمحات میں جب وہ اپنا ایکشن شروع کر رہے تھے، 2 واقعات فوراً وقوع پذیر ہوئے۔ لیفٹیننٹ شیر دل کی کمانڈ میں فوراً 10 کمانڈوز نے تیزی سے ٹارگٹ کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ انہوں نے اپنا سفر جیپ میں شروع کیا تھا، لیکن پہاڑی سلسلے کے آغاز پر ہی جیپ یہاں چھپا کر ایک کمانڈو کو اس کی حفاظت کے لیے چھوڑ دیا گیا، جس کے پاس کمیونیکیشن کا مرکزی سسٹم بھی تھا، اور اس کے ذریعے اے ٹیم، بی ٹیم اور دوسری پارٹیوں کے درمیان رابطہ رکھا جا رہا تھا۔ باقی کمانڈوز نے یہ سفر بڑی برق رفتاری سے طے کیا تھا۔ کیپٹن ولید کا سگنل ملتے ہی ٹارگٹ سے بمشکل 2 فرلانگ دور موجود گاؤں کے ایک ڈیرے میں ایک کمرے میں موجود 3 سفید پوشوں نے، جو مقامی لباس میں ملبوس تھے، ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مارا، اپنا اپنا اسلحہ سنبھالا اور اس طرح ڈیرے سے باہر نکلے کہ گاؤں کے آوارہ کتوں کو بھی کانوں کان اس کی خبر نہ ہو سکی۔ تینوں اپنے پاس موجود قطب نما کی مدد سے ایک مخصوص سمت کی طرف بڑھ رہے تھے۔ جلد ہی وہ آپریشنل ایریا میں پہنچ گئے، جہاں انہوں نے 1 روز پہلے جھاڑیوں میں چھپائی گئی ایک مارٹر گن کو تیزی سے تلاش کرنے کے بعد ان ایکشن کیا۔ ان میں سے 2 جوان تو اس گن کے ساتھ پہلے سے طے شدہ پوزیشن پر جم گئے۔ انہوں نے گن کے دوسری طرف کچھ فاصلے پر چھپائے گئے گولوں کے 2 بڑے ڈبے بھی نکال لیے تھے اور اسے فائر پوزیشن میں کر لیا تھا۔ ان کا تیسرا ساتھی تیزی سے نیچے کی طرف اتر رہا تھا۔ اس کے گلے میں موجود ایک تار کے ذریعے جدید لاسلکی نظام آپریٹ ہو رہا تھا۔ ایک جگہ رک کر اس نے غالباً اس کے ذریعے کیپٹن ولید کو اپنی اور اپنے ساتھیوں کی پوزیشن سے آگاہ کر دیا تھا۔ فائرنگ کی آواز آنے لگی تھی، جس کا مطلب تھا کہ نیچے میدان گرم ہے۔ تینوں چوکس ہو کر اگلے حکم کے منتظر ہو رہے۔ کیپٹن ولید کی کمان میں نائک بوستان اور 2 جوان غار کے اندر گھس گئے تھے۔ انہوں نے پہلے اپنے ذہن میں محفوظ اندرونی نقشے کے مطابق 3 ہینڈ گرنیڈ یکے بعد دیگر اس طرح پھینکے تھے کہ ان سے پہلے ہی کمرے میں نظر بند انجینئرز کو نقصان نہ پہنچے۔ غار کے اندر سے دھماکوں کے ساتھ ہی آوازیں آنے لگی تھی، جن کے ساتھ ہی جوابی فائرنگ ہونے لگی۔ اس دوران ٹارچ کی مدد سے حوالدار فیاض اور ایک جوان اس کمرے تک پہنچ گئے، جس کے دروازے میں لگی سلاخوں سے اندر موجود دونوں خوفزدہ انجینئرز انہیں دکھائی دے گئے۔ اس کا میسج ملتے ہی کیپٹن ولید وہاں پہنچ گیا، جبکہ بوستان اور دوسرے جوان نے دہشت گردوں کو انگیج کیا ہوا تھا۔ کیپٹن ولید نے اپنی اونچی آواز میں جب انہیں اپنی شناخت کروائی تو دونوں کے حواس بحال ہوئے۔ بمشکل 2 منٹ میں انہوں نے نہ صرف سلاخوں والا دروازہ اڑا دیا تھا، بلکہ دونوں کو باہر بھی نکال لیا تھا، جس کے ساتھ ہی انہیں اپنے درمیان حفاظت میں لے کر وہ غار کے دروازے پر واپس آ رہے تھے۔ جیسے ہی وہ غار سے باہر نکلے، اچانک ان پر 3 اطراف سے فائرنگ ہونے لگی۔ شاید دہشت گردوں نے جوابی حملہ کر دیا تھا اور وہ اندھا دھند گولیاں چلا رہے تھے۔
کیپٹن ولید اور اس کے ساتھی نے دونوں کو اپنے درمیان میں اس طرح رکھا ہوا تھا کہ کسی بھی سمت سے آنے والی گولی انجینئرز کے بجائے ان دونوں کو لگتی۔ انجینئرز بھی ان کی اس عظیم قربانی پر حیران ہو رہے تھے۔ مختلف پتھروں اور درختوں کی آڑ لیتے ہوئے اب انہیں قدرے محفوظ جگہ پر لے آئے تھے۔ لیفٹیننٹ شیردل اور اس کے ساتھیوں کا ملاپ کیپٹن ولید اور گاؤں سے آنے والے سفید پوشوں سے ہو چکا تھا۔ لیفٹیننٹ شیردل نے اپنے 2 جوانوں کے ہمراہ بازیاب ہونے والے انجینئرز کو محفوظ راستے کی طرف روانہ کر دیا۔ دونوں نے انجینئرز کو جیپ تک لے کر جانا تھا، جہاں سے جیپ میں بیٹھ کر انہوں نے اپنے ٹھکانے تک پہنچنا تھا۔ وہ اپنی منزل کی طرف چل دیے۔ کیپٹن ولید کی کمان میں باقی تمام جوانوں نے اپنی پوزیشنیں سنبھال لیں۔ بوستان اور دوسرے 2 سنائپرز جن کی گنز میں رات کے اندھیرے میں اپنے ٹارگٹ کو دن کی روشنی کی طرح دیکھنے کی صلاحیت موجود تھی، اپنا کام شروع کر دیا۔ سفید پوش جوانوں نے مارٹر گن سے ان پر تباہی برسانی شروع کر دی۔ قریباً 2 گھنٹے میں دہشت گردوں کی مزاحمت بھی دم توڑ گئی، جس کے ساتھ ہی قریبی دیہات سے آنے والے تو جس طرح یہاں آئے تھے اسی طرح چپ چاپ واپس لوٹ گئے، جبکہ باقی جوانوں نے علاقے کو محاصرے میں لے لیا۔ صبح ہونے تک ایک اور دستہ ان کی مدد کے لیے پہنچ گیا، جس کے بعد انہوں نے علاقے کو گھیرے میں لے کر آگے بڑھنا شروع کیا اور قریباً 1.5 گھنٹے میں سارا علاقہ کلیئر کر لیا، جہاں انہیں 13 لاشیں اور 2 قریب المرگ زخمی ملے جنہیں ان کے ساتھی اکیلے چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ زندہ بچنے والے ایک زخمی نے، جس کے اوسان قدرے بحال تھے، مرنے والوں میں سلیمانی کی لاش کی شناخت کر لی، جو بہت بڑی کامیابی تھی۔ سلیمانی کی موت کی خبر سے غیر ملکی دہشت گردوں کی کمر ٹوٹ گئی تھی۔ ملک کے لیے سلیمانی کی موت کی خبر کسی سانحے سے کم نہیں تھی۔ وہ ان کا خصوصی تربیت یافتہ دہشت گرد تھا، جسے تاجکستان سے راہ نے اپنے مرکز پر تربیت دے کے یہاں بھیجا تھا۔ سلیمانی نے ان کے لیے بہترین نتائج حاصل کیے تھے۔ گزشتہ ماہ اس کی کمان میں پاکستان کے ایک سویلین ہوائی اڈے پر ہونے والے حملے نے راہ کے نزدیک اس کی اہمیت مزید بڑھا دی تھی۔ سلیمانی کو پاکستان میں موجود دوست ممالک کے انجینئرز کو اغوا کرنے کی بھی خصوصی تربیت دی گئی تھی۔ اس نے اس سے پہلے 2 کامیاب وارداتیں کی تھی اور اب بھی ایک زیر تعمیر ڈیم سے 2 چینی انجینئرز کو اغوا کر کے لایا تھا۔ یہ الگ بات کہ اب وہ ان سے چھن چکے تھے اور سلیمانی مارا جا چکا تھا۔ ملک کے لیے سلیمانی کی موت سے بھی بڑا سانحہ ان دونوں انجینئرز کے ہاتھوں سے نکل جانے کا تھا۔ وہ گزشتہ 3 روز سے انہیں یہاں سے افغانستان منتقل کرنے کا پروگرام بنا رہے تھے، لیکن اس مرتبہ پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے ان کے گرد گھیرا اتنا تنگ کر دیا تھا کہ ان کے لیے اپنے خفیہ ٹھکانوں سے نکلنا ہی ممکن نہیں تھا۔ بڑی مشکل سے انہوں نے ایک راستہ تلاش کیا تھا اور آج رات ہی انہیں انجینئرز اور سلیمانی کو یہاں سے نکال کر لے جانا تھا، لیکن پاکستانی آرمی کے اس اچانک اور انتہائی کامیاب سرپرائز نے انہیں بوکھلا کر رکھ دیا۔ اس مہینے میں یہ دوسرا بڑا عذاب اس کے گلے میں پڑ گیا تھا۔ اس سے پہلے ٹریننگ کیمپ کی تباہی اور اب سلیمانی جیسے خصوصی دہشت گرد کے ٹھکانے کا صفایا اور وہاں سے 2 انجینئرز کا فرار۔ بریگیڈیئر سہنا کے لیے تو یہ سب کچھ ناقابل برداشت تھا۔ اس نے ابھی تک مستی خان اور اس کے ساتھیوں کی اس کی اجازت کے بغیر پاکستان روانگی کے مسئلے پر ہی ملک کی جان نہیں چھوڑی تھی کہ یہ نیا عذاب اس کے گلے لگ گیا۔ یہ تو اس کی خوش قسمتی تھی کہ بریگیڈیئر سہنا اس کے خلاف کوئی تادیبی کارروائی نہ کر سکا، ورنہ اس سے یہ سونے کی کان چھن جاتی۔ ملک کے لیے افغانستان کے سرحدی علاقے میں کام کرنا زندگی کا شاندار تجربہ تھا۔ اسے لامحدود بجٹ ملا ہوا تھا۔ ہر اہم غیر ملکی کرنسی کے علاوہ پاکستانی اور افغانی کرنسی کی کوئی نتی ہی نہیں تھی۔ مقامی اسٹیشن کمانڈر کی حیثیت سے وہ اس کا استعمال کسی کو بتانے کا پابند نہیں تھا۔ اس نے کمال ہوشیاری سے کروڑوں روپے اپنی بیٹی اور بیوی کے غیر ملکی اکاؤنٹس میں منتقل کر دیے تھے، اور اگلے 2 سال کے بعد جب وہ ریٹائر ہو جاتا، ایک شاندار اور پرتعیش یورپی زندگی اس کی منتظر تھی۔ ابھی اسے یہاں سے بہت کچھ حاصل کرنا تھا۔ یوں تو راہ نے دنیا کے قریباً ہر اہم ملک میں کوئی نہ کوئی پنگے بازی شروع کی ہوئی تھی، لیکن بطور خاص یہاں پاکستان میں اس نے بھارتی تاریخ کا سب سے بڑا خفیہ کوورٹ آپریشن شروع کیا ہوا تھا، اور راہ کے بڑے یہ سمجھتے تھے کہ اس آپریشن کی کامیابی انہیں ایشیا کی سپر پاور بنا دے گی۔ تیسرے روز وہ بیرم خان سے سرحدی علاقے میں میٹنگ کر رہا تھا۔ یہ افغانستان کی ایک سرحدی پوسٹ تھی جسے حکومت نے غیر قانونی سرگرمیاں روکنے کے لیے بنایا تھا، لیکن یہاں سے دن رات پاکستان میں مداخلت کی جاتی تھی۔ اس پوسٹ پر یوں تو افغان فوجی تعینات تھے، لیکن عملاً اس کا کنٹرول راہ کے پاس تھا۔
ملک نے بیرم خان کو تازہ صورتحال پر بریفنگ اور غیر ملکی کرنسی سے بھرا بریف کیس دے کر اس وعدے کے ساتھ رخصت کیا تھا کہ وہ اسے بہترین رزلٹ دے گا۔ بیرم خان نے یہ جان لیا تھا کہ اسے اپنے اس جہاد کو جاری رکھنے کے لیے کچھ نہ کچھ ہاتھ پاؤں مارنے پڑیں گے، ورنہ تو جو ملک صاحب اسے شیلڈر روف کی جگہ دے رہا ہے، کل وہ یہی مقام اس سے زیادہ بہتر کارکردگی دکھانے والے کسی اور دہشت گرد کو دے دے گا۔